اتو اگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا درس قرآن کریم سورہ الحمد کی آخری آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے سورہ الحمد کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کی قرآنی تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے، جسے اصطلاح میں تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں، اور اس طریقہ کو قرآن کریم تصریف آیات کا طریقہ کہتا ہے، یعنی ایک آیت کی دوسری آیتوں کے ذریعے سے وضاحت۔ اور ہمارا طریقہ تفسیر، طریقہ تدریس یہی ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ رسول اللہ سلام علیہ کا طریقہ تدریس و تعلیم یہی تھا، یعنی تصریف آیات۔ چنانچہ تصریف آیات کے ذریعے سے ہم نے سورہ الحمد کی ایک ایک آیت جو ہے اس کی وضاحت پڑھی، اور پوری سورہ کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سبق پہلا ہے، یہ کتاب خدا کا مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ اس کی ابتدا اللہ کی ربوبیت عالمینی کے تذکرہ جمیلہ سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، اور اس کی جماعت مومنین کو اس کی نیابت کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس کی ربوبیت عالمینی کا نظام قائم کرنا ہے۔ انبیاء کرام اسی لیے بھیجے گئے۔ انبیاء کا منشور یہی ربوبیت عالمینی تھی، اور بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکا کہ ربوبیت عالمینی کیا ہے۔ چند الفاظ میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ ربوبیت عالمینی یہ ہے کہ اللہ خالق کائنات ہے، پوری کائنات اس نے پیدا کی ہے، اور ہر مخلوق کی زندگی، اس کی بقا، اس کے قائم رہنے جب تک اللہ کی منشا ہے، اس کے لیے جو ضروریات زندگی ہے ان کا مہیا کرنا اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ تمام مخلوقات کو وہ ضروریات زندگی پہنچ رہی ہیں۔ انسانی دنیا میں اللہ کی یہ ذمہ داری انسانوں کے ہاتھوں پوری ہوتی ہے، اور ان انسانوں کے ہاتھوں جو اللہ کی کتاب کو لے کر بطور نظام قائم کرنے، اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، وہ اس فریضہ ربوبیت عالمینی کو
ادا کرتے ہیں، جس کی واضح مثالیں ہمیں سیدنا محمد و رسول اللہ سلام علیہ کی حیات طیبہ میں، ان کے بعد ان کے لائق شاگردوں خلفائے راشدین، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ عنہم اجمعین کے عہد حکومت میں ہمیں کھل کر نظر آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی ربوبیت عالمینی، یعنی ہر انسان کو اس کی ضروریات زندگی بر وقت با فراغت ملے، اس کا انتہائی خوبصورت اہتمام فرمایا۔ وہ عظیم ہستیاں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے ایک ایک آیت کو ڈسکس کیا۔ آیت الرحمن الرحیم کا علیحدہ سے عنوان نہیں باندھا گیا، اس کے لیے علیحدہ ویڈیو نہیں ریکارڈ کروائی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ الفاظ آ چکے ہیں اور وہاں پر ان کی خوب وضاحت ہو چکی ہے۔ باقی تمام آیات جو ہیں ان پر الگ الگ ویڈیوز موجود ہیں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین جو پہلی آیت ہے اس پر متعدد ویڈیوز ریکارڈ کی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو جو ہے اس میں آخری آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو ہم ڈسکس کریں گے۔ احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل صدیق سید کو سبسکرائب کر لیں، اس کو آگے شیئر کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ قرآنی تعلیمات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آپ قرآنی تعلیمات کو آگے پہنچانے میں حصہ دار بنے اور یہ بھی آپ کا حصہ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر کے شیئر کریں۔ پیارے ساتھیوں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ الفاظ جو ہیں یہ پچھلی آیت سے اہدنا الصراط المستقیم سے ریلیونٹ ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، جس میں صراط مستقیم کی بات کی گئی ہے اور آگے صراط الذین انعمت علیہم یعنی راستہ، صراط، طریقہ ان لوگوں کا جن پر اے پروردگار آپ نے انعامات کیے، جن کو آپ نے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ایسے لوگ ہیں ان پر نہ تو آپ کا غضب ہوا نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ وہ لوگ بتا دیا گیا اس آیت مبارکہ میں جو قرآن کے صراط مستقیم کو اڈاپٹ کرتے ہیں، گویا وہ ایسے راستے کو اختیار کرتے ہیں جو سیف اینڈ ساؤنڈ ہوتا ہے۔ وہ بلکہ وہی ہدایت پر ہوتے ہیں
ان کے علاوہ سب گمراہ ہیں۔ وہی کامیاب ہوتے ہیں، ان کے علاوہ سب ناکام ہیں۔ یہاں خوب وضاحت کر دی گئی ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس کے اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتے ہیں، اپنے انعامات کی بارش کر دیتے ہیں ان پر۔ صراط مستقیم وہ طریقہ ہے، وہ طرز حیات ہے، وہ لائف سٹائل ہے جس کو اللہ کی فیور حاصل ہے، جس کے اختیار کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جس پر چلنے والے اپنی تگ و دو سے، اپنی صالحیت کے ذریعے سے یہ کوالٹی پیدا کر لیتے ہیں کہ 313 ہوتے ہوئے بھی ہزاروں پر غلبہ پاتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ کا یہ قانون ہے، اور کتنی ہی بار ایسا ہو چکا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کی راہ میں ڈٹ جاتے ہیں، صراط مستقیم پر استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان پر اللہ کا غضب نہیں ہوتا، ان پر اللہ ناراض نہیں ہوتا، ان سے اللہ غصے نہیں ہوتا، ان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ گمراہ نہیں ہوتے، وہی تو ہدایت یافتہ ہے۔ انہی کے بارے میں سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اس لا ریب کتاب کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اپنے اندر تقوی پیدا کر لیتے ہیں، متقین بن جاتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اللہ نے قرآن نازل کیا اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل کی اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ تو ہدایت والے ہیں، باقی سب بے ہدایت ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور اللہ اپنے نیک بندوں سے، اپنے صالح فرما بردار لوگوں سے راضی نہیں ہوگا تو پھر کن سے ہوگا؟ اور اگر اللہ اپنے صالح بندوں سے بھی ناراض ہوگا تو پھر راضی کن سے ہوگا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان پر اللہ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور انہی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوتے، چونکہ ہدایت قرآن میں ہے، وہ قرآن کو اپنا راستہ بناتے ہیں۔ صراط الذین انعمت
وہی راستہ جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، اسی پر چلتے ہیں۔ انعمت علیہم، ان پر اللہ کی نوازشیں ہوتی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قرآن کو اختیار کرنے والے نہ تو اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں، نہ گمراہ ہوتے ہیں، وہ راستے سے بھٹکتے نہیں ہیں۔ چونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اس لیے راستے سے بھٹکتے نہیں ہیں۔ اللہ ان سے ناراض نہیں ہوتا، ان پر اللہ کا غضب نہیں ہوتا، عذاب نہیں آتا، آزمائشیں ضرور آتی ہے، ان کو آزمائشوں سے بھٹی سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر استقامت پیدا ہو جائے۔ جیسے سونے کو بھٹی سے گزارتے ہیں میل کچیل اتارنے کے لیے، ان کی علائشوں کو، آلودگیوں کو جو معاشرے سے شامل ہو گئی ہوتی ہیں، ان کو الگ کرنے کے لیے، ان کو پاک صاف کرنے کے لیے، ان کے کردار کو سنوارنے کے لیے، ان میں استقامت پیدا کرنے کے لیے، ان کو بہادر بنانے کے لیے آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ نعمتیں، وہ انعامات جن میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت خلافت ارضی ہے اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت جنت ہے، ان دونوں سمیت اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ ہے انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور کے اندر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے، یعنی ایمان لا کر اعمال صالح کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ زمین میں ان کو خلافت عطا کرے گا، اور آخرت میں جنت کا انعام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے ان انسانوں کا جن پر اللہ انعامات کی بارش کرتا ہے، جن کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، جو انعمت علیہم کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کی تفصیل قرآن کریم نے خود بیان فرمائی ہے۔ آئیے دیکھیں چوتھی سورہ نساء، اس کی آیت 69، 469، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ وہ لوگ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن پر اللہ نے اپنی نوازشیں کی، جن پر اللہ نے اپنے انعامات کیے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انسانوں کا وہ گروہ ہے، وہ بابرکت لوگ، وہ عظیم انسان جن کی اللہ خالق کائنات میں تعریف کرتا ہے۔ ان کی 4 کیٹیگریز قرآن نے بیان کی ہے: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نبیین تو وہ برگزیدہ انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مبعوث کرتا ہے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، انسانوں کی قیادت و سیادت کے لیے، ان کی رہبری و پیشوائی کے لیے۔ وہ انبیاء کرام ہیں جو اللہ کے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے
خود کو اللہ کے انعامات کا حقدار بناتے ہیں. اور دوسری کیٹیگری صدیقین. صدیق کی جمع صدیق اور مکذب ایک دوسرے کا الٹ ہے. صدیق تصدیق کرنے والا، مکذب جھٹلانے والا. تصدیق سچا ثابت کرنا، سچائی کی گواہی دینا، حقانیت کو پروو کرنا. اور تکذیب جھٹلانا، یہ ایک دوسرے کا متضاد ہے. اور جو صراط مستقیم کے خلاف جاتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یکذب بالدین، وہ دین کی تکذیب کرتے ہیں. اور ان کے بارے میں جو صراط مستقیم کو اختیار کرتے ہیں اور اپنے عمل سے اللہ کی تعلیمات کو سچا ثابت کرتے ہیں، اس کی عملی گواہی دیتے ہیں، ان کو قرآن صدیقین کہتا ہے. تصدیق کرنے والے، اللہ کے احکامات کو عمل سے پروو کرنے والے، یہ ہے صدیقین. ان کا بہت بڑا درجہ ہے، یہ اللہ کے انعامات کے حقدار ٹھہرتے ہیں. انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں یہ انبیاء کے بعد. سب سے اعلیٰ گروہ، سب سے اعلیٰ کلاس، سب سے اولا کیٹیگری انبیاء اکرام کی ہے، نبیین کی ہے. اور دوسرے نمبر پر ان کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور بہترین لوگ صدیقین ہیں، جو اپنے عمل سے اللہ کے نظام کو سچا ثابت کرتے ہیں، عملی طور پر اسے قائم کرتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری شہداء. شہید کی جمع شہداء کے معنی نگران، سپروائزر، قائد، نگرانی کرنے والے، سیادت کرنے والے. جیسا کہ فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس طرح ہم نے تمہیں مرکزی امت بنایا کہ تم پوری انسانیت کے نگران ہو، قائد ہو، امام ہو. تمہیں پوری انسانیت کی پیشوائی کرنی ہے، قیادت و سیادت کرنی ہے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. دنیا کی امامت کرنے والے، دنیا کے حقوق کی نگرانی کرنے والے، انسانیت کی حفاظت کرنے والے محافظ، وہ کہلاتے ہیں قرآن کی زبان میں شہداء. شہداء علی الناس، اور وہ بھی اللہ کے انعامات کے حقدار ٹھہرتے ہیں، جو انسانوں کی پیشوائی کرتے ہیں، جو اپنی صلاحیتوں کو اس قدر نکھار لیتے ہیں، ابھار لیتے ہیں، ان کی نشو و نما کر لیتے ہیں، اپنی خداداد صلاحیتوں کی ڈیولپمنٹ کر کے قیادت و سیادت کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں. قرآن ان کو شہداء کہتا ہے اور اللہ کے انعامات کا حقدار قرار دیتا ہے. یہ ہے انعمت علیہم. تیسری کیٹیگری. چوتھی کیٹیگری جو انعمت علیہم میں آتی ہے صالحین ہے. یہ اگرچہ انبیاء نہیں، صدیقین کے درجہ پر فائز نہیں،
شہداء نہیں، یہ امام و قائد نہیں، عام انسان ہیں، اسلامی معاشرے کے عام افراد ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے یہ بھی صالح ہوتے ہیں۔ ان سے معاشرہ صالح بنتا ہے، معاشرے میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے ان کی تغدو سے۔ یہ بھی بیکار نہیں ہوتے، یہ بھی تخریب کار نہیں ہوتے، یہ بھی احتجاج کرنے والے بھی ہوتے، یہ بھی ریلیاں نکالنے والے، جلسے جلوس کرنے والے، زبانی جمع خرچ کرنے والے نہیں ہوتے، یہ عملی طور پر معاشرے کو سنوارنے والے ہوتے ہیں، صالحیت پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے انعامات کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ انعمت علیہم، میرے پیاروں، قرآن کے مطابق یہ 4 کلاسیں ہیں، 4 کیٹیگریز ہیں، یہ 4 گروہ ہیں انسانوں کے صفات کی وجہ سے، کسی اختلاف کی وجہ سے نہیں، صفات کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ ان کے درجے ہیں، سب سے اولا درجہ انبیاء اکرام کا ہے، دوسرے نمبر پر صدیقین آتے ہیں، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں، اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں۔ یہ سارے ہی انعمت علیہم ہیں، اور کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جن کو قرآن صراط مستقیم کہتا ہے، اس پر چلتے ہوئے اللہ کے انعامات کے حقدار ٹھہرتے ہیں، اور یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہوتے ہیں، یعنی یہ گمراہ نہیں ہوتے، مغضوب نہیں ہوتے، اللہ ان سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ ان کو سزائیں نہیں دیتا، اللہ ان پر عذاب نہیں کرتا، اللہ ان کو اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان کی رفاقت کیا ہی خوبصورت ہے، یہ کیا ہی اچھے، کیا ہی بھلے، کیا ہی حسین ساتھی ہے۔ ان کی تعریف قرآن کر رہا ہے۔ ذالک فضل، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ کس کو اپنے کس فضل سے، کتنے فضل سے نوازنا ہے، اللہ کا علم کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو تمہارا کام یہ ہے کہ ہر وقت تیار رہو، ہوشیار رہو، مستعد رہو، اپنے ہتھیار لیے رہو۔ خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، پھر جیسا حکم ہو حالات کے مطابق ویسے نکل آؤ، جد و جہد کے لیے نکل آؤ، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے پھر نکل آؤ۔ فانفروا ثبات او انفروا جميعا، سارے اکٹھے ہو کے یا مختلف دستوں کی صورت میں، جیسے وقت کا تقاضا ہو، جیسے تمہارے کمانڈر کا
حکم ہو اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ کا نظام غالب کر دو۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ اللہ قابل تعریف اس لیے ہے کہ تمام جہانوں کی ربوبیت کرنے والا ہے، اور جماعت مومنین اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اللہ کی ربوبیت عالمینی کو قائم کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ سبق جو قرآن نے دیا، سبق پہلا ہے یہ کتاب خدا کا، مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ اس سبق پر نبی مکرم سیدنا محمد رسول اللہ سلام علیہ کی حیات طیبہ میں عمل ہوتا ہوا بطور ایک قوم کے نظر آتا ہے۔ وہ نظام قائم ہوا، رائج ہوا، اللہ کی ربوبیت عالمینی قائم ہوئے۔ اللہ کی ربوبیت عالمینی کیا ہے؟ کہ اللہ تمام مخلوقات کا رب ہے، اور ہر مخلوق کو اپنے زندہ رہنے کے لیے، اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، نشو و نما کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے جو جو ضروریات زندگی چاہیے وہ بر وقت ملتی رہتی ہے۔ اور انسانی دنیا میں اللہ کی یہ ربوبیت عالمینی کی ذمہ داری، ربوبیت عامہ کی ذمہ داری انسانوں کے ہاتھوں ادا ہوتی ہے، ان انسانوں کے ہاتھوں جو انعمت علیہم ہوتے ہیں، انبیاء کے ہاتھوں۔ تو انبیاء کا گروہ تو گزر چکا، نبوت ختم ہو چکی، اس کے بعد صدیقین کے ہاتھوں، شہداء کے ہاتھوں، صالحین کے ہاتھوں نظام ربوبیت عالمینی قائم ہوتا ہے۔ یعنی ایسا معاشرہ قائم ہوتا ہے جس میں تمام انسانوں کو ان کی ضروریات زندگی بر وقت با فراغت ملتی ہیں۔ بقول اقبال کسے نہ باشد در جہاں محتاج کس، نکتہ شرع مبی ای است بس۔ اور میں نے اس کو اردو میں یوں بیان کیا ہے کہ سارے دکھوں کا ایک علاج اللہ کی دھرتی، اللہ کا راز، کوئی نہ رہے کسی کا محتاج، اللہ کی دھرتی، اللہ کا راز۔ ہم نے سورہ الحمد کی ایک ایک آیت کو تفصیل سے پڑھا، تصریف آیات سے پڑھا۔ یہی طریقہ تھا نبی مکرم سلام علیہ کا۔ انہوں نے نہ صرف پڑھایا بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ وہ عمل ہمیں حضور کی حیات طیبہ میں بھی نظر آتا ہے، اور خلفائے راشدین کی پاکیزہ زندگیوں میں، ان کی خلافت میں بھی نظر آتا ہے۔ یعنی سارے دکھوں کا ایک علاج، اللہ کی دھرتی، اللہ کا راز، کوئی نہ رہے کسی کا محتاج، اللہ کی دھرتی، اللہ کا راز، اس پر عمل ہوتا ہوا ہمیں خلافت راشدہ میں نظر آتا ہے۔ آج پھر اسی اللہ کے نظام کو، اسی دین کو، وہ جو اللہ کو رب العالمین بتاتا ہے، جو جماعت مومنین کو اور ربوبیت عامہ کی ذمہ داری سونپتا ہے، اس فریضہ کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ سورہ الحمد کا یہی سبق ہے، پوری سورہ یہی بتا رہی ہے، سورہ مبارکہ یہی بتا رہی ہے کہ اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے انعام یافتہ
لوگ وہ ہوتے ہیں جو صراط مستقیم یعنی اللہ کی ربوبیت عالمینی کو عام کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اللہ کی حاکمیت قائم کر کے قرآنی معاشرہ بناتے ہیں جس میں انسانوں کا استحصال ختم ہو جاتا ہے، انسانی غلامی ختم ہو جاتی ہے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، لوگوں کے اوپر لدے ہوئے بوجھ اتر جاتے ہیں، انسان آزاد ہو جاتے ہیں، آسان زندگی گزارتے ہیں۔ اب یہ فریضہ ہمیں قرآن والوں کو ادا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ انبیاء نے بھی یہی کیا، صدیقین، شہداء اور صالحین نے یہی کیا، ہمیں بھی یہی کرنا ہے، ہمیں بھی صالح بننا ہے، ہمیں بھی شہداء کی صف میں شامل ہونا ہے، ہمیں انسانیت کی نگرانی کرنی ہے، امامت و قیادت کرنی ہے، انسانیت کی پیشوائی و سیادت کرنی ہے۔ ہمیں اللہ کی ربوبیت عالمینی قائم کرنی ہے۔ پوری سورہ سے اس کی تفسیر جو کہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے سے یہی ہم سیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کا راستہ ربوبیت عامہ کا راستہ تھا۔ انہوں نے انسانوں کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیا، اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جانیں بھی لڑا دی۔ مومن یہی کرتا ہے، اس لیے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ مومن جان بھی لگاتا ہے، مومن مال بھی لگاتا ہے، دنیا کی جنت بنانے کے لیے، آخرت کی جنت حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں اللہ کا، قرآن کا عطا کردہ نظام زندگی رائج کرنا ہے۔ انبیاء کا یہی طریقہ ہے، یہی صراط ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اسی کو صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا ہے، یہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ میرے پیارو، انبیاء کرام کی جو صفت قرآن نے بیان کی ہے، سورہ انبیاء کی آیت 27 میں فرمایا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ وہ نہ تو اپنی بات میں اللہ سے آگے بڑھتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی عمل اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں۔ ان کی بات بھی اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات کے مطابق کرتے ہیں، ان کا عمل بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اور انبیاء کے ماننے والوں کی بھی یہی روش ہوتی ہے، ہمیں یہی اختیار کرنی ہے، اور یہ کرتے ہوئے ہمیں دنیا میں اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ آئیے اپنے اس فریضہ کو پہچانے، اسے ادا کرنے کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔